اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہی کہ تمہارے ساتھ تھا. شروع سے کچھ باتیں نہیں کی، مگر جب میں نے بپتسمہ لیا اور روح القدس اس ٹائم ٹھہر چکا تھا، اور پھر جو اس کے جی اٹھنے کے بعد جو 5000 لوگ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایسا مددگار بخشوں گا. روح القدس، پاک روح القدس کا دھل کر پاک روح القدس کا فل ہونا بہت ضروری ہے. اور روح القدس تبھی پتہ چلتا کہ جب ہم غیر زبان میں دعائیں کرتے کہ خدا کا روح ان کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے. میں نے شروع سے تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہی کہ میں تمہارے ساتھ تھا، مگر اب میں اپنے بھیجنے والوں کے پاس جاتا ہوں. میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تم کہاں کو جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہی. یہ باتیں تم سے کہی اور تمہارے دل غم سے بھر گیا. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا، میرا جی اٹھنا، میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اس کا جی اٹھنا، مردوں میں فتح پانا، موت کا مزہ چکھنا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا اس کا فائدہ مند تھا ہمارے لیے. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں، کہہ رہے ہیں اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار میں کیسے دوں گا تمہیں. وہ مددگار، وہ روح القدس، وہ پاک روح القدس جس کو ہم پڑھتے بھی ہیں، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور روح القدس بھی ہے. صرف پڑھنا نہیں ہے کافی، اس کو عمل میں بھی لانا زندگی میں مست ہے. ہمیں خدا نے دکھایا کہ 5 عقل مند، 5 بیوقوف. ہمیں عقل مند بننا ہے، عقل مند بن کر چلے، لوگوں کی دم نہ بن جائیں. ہمیں اس کلام کو فالو کرنا ہے، خدا کا کلام ہے، اس کے اوپر چلنا ہے. بہت ساری کلیسیا دم ہے، سر نہیں ہے. میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا. وہ کون سا مددگار ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال کوئی بھی نہیں سن رہا. وہ کون سا مددگار ہے؟ پریز دی لارڈ. وہ روح القدس. اگر میں نہ جاؤں تو مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا. کیونکہ روح القدس کا ہماری زندگیوں میں ہونا بہت ضروری ہے، تب ہم ایک نجات یافتہ کہلائیں گے. کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے، میں جہاں پہ بھی پورے پاکستان میں وزٹ کرتا ہوں اور جدھر خدا کا کام ہوتا تو ان کو میں پکڑتا ہوں کہ طریقہ کار یہ ہے. شکر گزاری رکھنی، مگر بپتسمے کی رکھنی شکر گزاری. دھلنا اور پاک القدس کا فل ہونا مست ہے، تب ہمارا کتاب حیات میں نام درج ہوگا. تب ہم خدا کے بندے کہلائیں گے، بیٹیاں اور بیٹے کہلائیں گے. یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، نہ کہ میں کہہ رہا ہوں. کیونکہ اس نے ہمیں جو کلام دیا، جو شریعت دی ہے، جو حکم دیا ہے، جو فرمان دیے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، نہ کہ انسان کی باتوں پر. جو انسان پر توکل رکھتا وہ معلوم ہے. ہمیں خدا کے کلام پر توکل رکھنا ہے.
اگر جاؤں گا تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ آ کر دنیا کا گناہ اور راز باز گنہگاروں اور راز باز کی عدالت کرے گا. عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا اور گنہگاروں کے بارے میں اس لیے کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے. اگر وہ مجھ پر ایمان لائے اور خدا کا کلام سنے، توبہ کرے اور پاک القدس سے بپتسمہ لے کر پاک القدس سے معمور ہو، تب وہ میرے بیٹیاں اور بیٹے کہلائیں گے. راز باز کے لیے اس لیے کہ باپ کے پاس جایا اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے. عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرائے گا اور مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر اب ان کی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن جب غور کرنا خدا کے کلام پر، لیکن جب یعنی روح حق آئے گا تم کو سچائی کی باتیں، کیونکہ وہ روح اور سچائی سے خدا کی عبادت کرنا خدا کو بہت زیادہ پسند ہے. روح اور سچائی سے خدا کی عبادت کرنا. بہت ساری کلیسیاں ہیں جو دنیا میں کام کر رہی ہے، مگر خدا انہی پر نظر کر رہا ہے جو روح اور سچائی سے خدا کی عبادت کرتے ہیں. خدا انہی کی طرف کان دھرتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں راز باز کی دعاؤں پر، راز باز یعنی دھل کر اور روح قدس کی پیروکار ہے، میں ان کی دعاؤں پہ کان دھرتا ہوں، کسی اور دعاؤں پہ کان نہیں دھرتا. صرف راز باز جو خداوند یسوع کے نام سے دھل کر پاک القدس سے معمور ہو کر خدا کی عبادت کرتے، روح اور سچائی سے خدا ادھر کام کرتا ہے. کیونکہ یہ کلام اب سب کا میرا نہیں ہے، میں خدا کے کلام کا ٹھیکیدار نہیں ہوں. خدا اب سب کا ہے، سب کا یہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ اس نے یہ شریعت، یہ نور اب سب کو دی ہے. اگر ہم اس کو لے کر چلتے ہیں تو نور میں چلتے ہیں، اگر ہم اس کو چھوڑ کر چلتے ہیں تاریکی میں جاتے ہیں. جب یعنی روح حق آئے گا تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کوئی اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. تمہیں آئندہ کی بھی خبریں، بھید کی جو خبریں دے گا، جو بھید مکاشفات کو ظاہر کرے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. اس لیے کہ مجھے ہی حاصل کر کے تمہیں خبر دے گا. تم اس کو حاصل کر کے، روح قدس کی پیروی کر کے